اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، اس بات کا احساس ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مسلسل سینہ زنی اور نواخوانی کر رہے ہیں. احساس تھکاوٹ بھی ہے، لیکن کیا کریں، ذمہ داری نبھانی ہے تو 10-15 منٹ آپ لوگ کے درمیان حائل ہونا ہے. اس آیت کریمہ کے سلسلے سے آپ نے اس سے پہلی والی تقریر مسلسل سنی ہے. ایک دوسری حدیث پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. صرف ایک طرف متوجہ کرنا ہے آپ کو کہ امام حسن نے جو صلح کی ہے اس صلح کو دنیا نے نام کیا دیا ہے. قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کو انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر اکرم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. امام حسن کے لیے کیا ہے؟ قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. سب سے اچھا امام حسن کا کیا ہے؟ خلق امام حسن. خلق امام حسن. ہماری ستم ظریفی ہے مسلمانوں کے کہ مسلمانوں نے شہزاد امن کو بزدل تصور کر لیا. شہزاد امن رسول اللہ نے صلح کی، اس کا نام صلح حدیبیہ. امام حسن نے صلح کی، اس کا نام پڑا تاریخ میں صلح امام حسن. توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بس. ستم ظریفی یہ ہے کہ امام حسن کی صلح کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ دونوں بھائیوں میں فرق ہے. ایک جنگ طلب تھا اور ایک صلح پسند تھا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ بعض مواقع پہ قلم وہ کام کر جاتا ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. قلم کا دیا ہوا وار نہیں مٹ سکتا، لیکن تلوار کا دیا ہوا وار مٹ سکتا ہے. امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ صلح اتنی آسان صلح نہیں تھی. امام حسن نے خلیفہ وقت کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ خلیفہ وقت صلح کا کاغذ بھیج رہا ہے. صلح کے لیے کاغذ اور قلم خلیفہ وقت بھیج رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ صلح چاہتا ہے. یعنی امام حسن صلح نہیں کر رہے تھے، امام حسن سے صلح کی گئی. جیسے امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی. اے عزیزو، جیسے ہی امام حسن کے ہاتھ میں صلح نامے کا یہ کاغذ آیا ہے کہ تحریر کی قرآن کے عمل کرے گا. آج کے بعد خلیفہ وقت قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آج سے پہلے خلیفہ سنت قرآن اور سنت رسول پہ عمل نہیں کرتا تھا. یہ امام حسن. اور دوسرا سنیے، جب امام حسن کے پاس کاغذ اور قلم آیا، عجب نہیں کہ امام حسن نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی، مولانا جنہوں نے کل آپ کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا، آج یہ حسن کاغذ قلم منگا کے اعلان کر رہا ہے لانا یہ جنگ حسن جیت گیا ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد کے. دوسری، اب یہاں ایک شرط امام حسن نے لکھی. دوسرا، عمرو عاص وہاں بیٹھا ہوا تھا. عمرو عاص نے کہا خلیفہ ایک شرط انہوں نے لکھی
تو بھی کچھ لکھا دے. توجہ چاہتا ہوں, تو بھی کچھ لکھا دے. کیا لکھاؤں؟ کہا لکھا کہ قرآن اور سنت رسول کے بعد, توجہ کریے گا, قرآن اور سنت رسول کے بعد سیرت شیخین پر بھی عمل کیا جائے گا. امام حسن نے کہا لکھ دوں؟ کہا لکھو. امام حسن نے پھر پوچھا لکھ دوں؟ کہا لکھو. امام حسن مسکرائے اور مسکرانے کے بعد لکھ دیا. ثابت کیا کرنا چاہا کہ یہ آج تک قرآن اور سنت کو چھوڑ کے سیرت شیخین کو مانتے چلے آئے ہیں. یعنی سیرت شیخین بھی یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت کو نہیں مانتے. کیوں دکھایا؟ اسی لیے تو اگر قرآن اور سنت کو مانتے ہو تو سیرت شیخین کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں تھی. لیکن امام حسن نے یہ جملہ جب پوچھ کے لکھا, تیسری سنیے, تاریخ تشیع کا سب سے اہم جملہ, اور یہ آخری جملہ ہے تاریخ تشیع کا. تیسری شرط امام حسین امام حسن نے کہا بس یہ آخری شرط ہے, اور اس کے بعد میں شرط نہیں لکھا ہوا. کہا کیا ہے؟ کہا لکھو آج کے بعد درباری مولوی, درباری مؤذن, درباری خطبہ میرے بابا پہ سب کو شک نہیں کریں گے. فرما رہے نا, آج کے بعد ہوتا کیا تھا, 70,000 ممبروں سے بیک وقت مولا علی کے شب و شک ہوتا تھا. گالیاں دی جاتی تھی, برا بھلا برا کہا جاتا تھا. امام حسن نے سن کر کے یہ بتا دیا کہ جو تم تلوار سے نہیں کر سکتے وہ حسن نے سن سے کر دیا ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد کے. بس عزیزوں, اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے. ایک مرتبہ تصور کر لیں آپ کہاں بیٹھے. یہ تصور آپ کے لیے کافی ہے. آپ گنج شہیدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تابوت رکھے ہوئے ہیں, 72 شہداء کے جنازوں کا تابوت نہیں, اس کی شبیہ ہے, ان کے جنازوں کی شبیہ ہے. شہداء کے درمیان بیٹھے ہیں. لازم ہے کہ ایک سلام کر لیا جائے. سب مل کے سلام پڑھتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے ایک سلام لیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداران امام حسن اور رسول خدا, جس شہزادے کو شہزادے امن کہا گیا, جس نے صلح لکھا لی, امضا کر لیا, امضا کرنے کے بعد ماں زہرا کی مزار پہ آئے. آنے کے بعد کہا ماما مادر گرامی, میں نے آج وہ کام کیا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسن بہت دن تک اس دنیا میں نہیں رہے گا. اور تاریخ نے لکھا بھی یہی کہ آہستہ آہستہ دن وہ آ گیا کہ جب میرا مظلوم امام اپنے ہی گھر میں مظلوم رہا. خدا نہ کرے کہ ایسی مظلومیت کسی پر آئے. بیوی جو شریک حیات ہوتی ہے اس نے میرے امام کو زہر دیا, جودہ بنت اشس زہر دے دیا. امام حسن اٹھے اور اب جودہ کے گھر سے جناب فروا کے گھر آ رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ امام حسن کسی طرح سے جناب فروا کے دروازے پر آئے. جب پل بھاگ دیا, جناب فروا نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو عجب حال دیکھا. حسن کا امامہ نہیں ہے, کعبہ الجھ رہی ہے. آواز دیا میرے آقا خیر تو ہے. کہا فروا دروازہ کھول, میرے قاسم کو بولا. فروا دروازہ کھول, میرے قاسم کو بولا. اے عزادارو, دروازہ کھولا, جناب قاسم آئے. کہا بیٹا قاسم ایک کام کر, جا جلدی سے اپنی پھوپھی زینب کے گھر جا. بیٹا قاسم جلدی سے اپنی پھوپھی زینب کے گھر جاؤ. جانے کے بعد بتا کہ بابا نے پیغام بھیجا ہے. کہا بابا جا کے کہوں گا کیا؟
3.5 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی. کیا جا کے کہیں گے؟ کہا بیٹا ادھر قریب آ. قریب آئے, قریبان چاک کیا, آستینوں کو اٹھا دیا اور کہا بیٹا جاؤ, اور جانے کے بعد جاؤ, یہ میری بہن تمہیں دیکھتے ہی سمجھ جائے گی. اے عزادارو, جناب قاسم, چھوٹے سے جناب قاسم جا رہے ہیں, لیکن امام حسن نے کہا بیٹا قاسم دیکھو رات کا وقت ہے, اگر یہ نبی زادیاں سو رہی ہو تو دخل الباب نہ کرنا. اے بیٹا قاسم جب دروازہ نماز تہجد کے وقت کھولے تو تم یہ پیغام دے دینا. اے عزادارو, جناب قاسم اس دروازے پہ آئے جہاں جناب زینب کا گھر تھا. آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ دروازہ بند ہے, دروازے پہ بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں اماں زینب دروازہ کھولو, اماں زینب دروازہ کھولو, اماں زینب دروازہ کھولو, اماں دروازہ کھولو, میرے بابا کو زہر دیا جا چکا ہے. اجرکم اللہ, خدا کو کسی غم میں نہ رولائے. اے عزادارو, امام حسن دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, ادھر آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں, ادھر سیدہ زینب آپ سے بیدار ہوئی اور جلدی سے اٹھنے کے بعد آواز میری فضا, اے فضا ذرا سی شمع جلاؤ, دیکھو خیر تو ہے. شمع جلائی گئی, کہا دروازہ کھولو, دروازہ کھولا تو جناب فضا نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے ہی جناب فضا نے دیکھا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, آواز دی اے بچے ابھی سیدانیاں سو رہی ہے, صبح کو آنا, جو مانگنا ہوگا مانگ لینا, ارے تم غریب ہو, جو چاہو گے مانگ لینا. ایک مرتبہ قاسم نے سر اٹھا کے کہا اماں فضا اب میں غریب نہیں, یتیم حسن ہوں, میرے بابا کو زہر دیا جا چکا ہے. فضا نے جا کے زینب سے کہا, زینب نے ام کلثوم کو بلایا, اے بہن ام کلثوم قیامت ہو گئی, اے بھیا حسن شہید ہو رہا ہے, اے بھیا حسن کو زہر دیا جا چکا ہے. یہ دونوں بہنیں آئی ہے, ساتھ آئی ہے. ادھر امام حسن کے جب گھر آئی تو کیا دیکھا کہ امام حسن کا ایک ہاتھ اپنے پہچان پہ ہے, منہ کو ہاتھ رکھے ہوئے ہے, اور جیسے ہی جناب زینب آئی ہے, ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا نہیں ہے کہ زینب آئی ہے, لیکن دشت کا اشارہ کیا, جیسے ہی دشت لے کے آگے بڑھی جناب فروا. زینب نے کہا بھابھی فروا رک جاؤ, ارے اماں نے مجھ سے کہا تھا زینب تجھے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالنا ہے. اے امے میں بھابھی فروا میں جانتی ہوں میرے بھیا کو زہر دیا جا چکا ہے. اے عزادارو حسن اس دنیا سے چلے گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حسن کا جنازہ تیار ہو گیا, چند افراد لے کے جب پڑے ہیں, مدینے کی گلیوں سے جب گزر رہے تھے, بازار سے گزرے, کچھ لوگ ملے, کہا کہاں جا رہے ہو, کس کا جنازہ ہے, کہا جا رہا ہوں نانا رسول اللہ کے بغل میں اپنے بھیا کو دفن کرنے کے لیے, میرے بھیا حسن کا جنازہ ہے. ایک مرتبہ مسلمانوں نے آواز دی, اے حسین کیا یہ تمہارے میراث میں ہے کہ رسول کے بغل میں دفن ہو گئے, جنازہ واپس لے کے جاؤ. تاریخ نے لکھا, ایک مرتبہ کسی نے اشارہ کیا, 300 کماندار آگے بڑھے. یہ عزادار صرف آگے نہیں بڑھے, تیر چلانا شروع کیا. مولا عباس نے دیکھا حسین علیہ السلام کو, امام حسین نے دیکھا عباس علیہ السلام کو. ایک مرتبہ تابو زمین پہ رکھا, عجب نہیں کہ مولا آواز دے رہے ہو, اے ظالموں جتنے تیر چلانے ہیں کربلا میں لے کے چلے آنا, وہاں عباس تمہارے ساتھ ہوگا. ارے ہوتا تو یہی ہے کہ جو جنازہ جاتا ہے وہ جنازہ واپس نہیں آتا, لیکن دوبارہ آیا ہے خیمے میں, اللہ جانے کیا سیلانیوں پر گزری ہوگی. اے عزادارو, زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنا شروع کیا, اور تیر نکالنے کے بعد دوبارہ جنازہ چلا ہے. آئے بقیع میں اماں کے ہاتھ دفن کیا اور مجلس یہاں تمام کر دیتا, لیکن چونکہ ایسا وقت ہے کہ سیدانیاں مدینے آ رہی ہے, بس ایک جملہ کہنا ہے, وہ جس کو توجہ کر لے. وہ زینب کی جو سر کی لٹی ہوئی ہے, حسین کا جنازہ دیکھ چکی ہے, عباس کا جنازہ دیکھ چکی ہے. اے عزادار سب سے بڑی تھی زینب, جب کسی کو کوئی دکھ درد ہوتا تھا تو زینب سے شکایت کرتا تھا, زینب کے شانوں پہ سر رکھ کے روتا تھا. لیکن ہائے زینب کہاں روتی, جب مدینہ آ گیا زینب نے سید سجاد سے کہا, اے میرے لال سید سجاد
نصف شب ہو گئی ہے، میں نانا کی مزار پہ جانا چاہتی ہوں۔ سید سجاد لے کے نانا کی مزار پہ آئے اور ایک مرتبہ سید سجاد سے زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد ذرا روزے سے باہر چلے جاؤ۔ اے بیوی، ارے سید سجاد کو روزے سے باہر کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ ابھی مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ سید سجاد کو باہر کیا اور آواز دے رہی ہے، نانا جب کوئی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو تحفے لے کے آتا ہے، اے نانا میں آپ کی یادگار حسین کا تحفہ لے کے آئی ہوں، اگر چاہتے ہو کہ پورے حسین کو محسوس کرو تو حسین کا خون بھرا کرتا لے کے آئی ہو۔ اس کے بعد قبر رسول پہ لیٹ گئی، آواز دیا، نانا اگر نامحرموں کے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہ زینب اپنے لباس ہٹا کے تمہارے جتنے دکھاتی کہ امتیوں نے کیا درے مارے ہیں۔ اے نانا میرا حسین پیاسا شہید کر دیا گیا۔